السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست حنیف قریشی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل MZD ٹی وی۔ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم دو تین باتوں پہ کریں گے ڈسکس۔ ایک تو جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں تحقیقات ہو گئی ہے، تحقیقات کا فیصلہ کیا گیا نیب نے۔ دوسرا آج جو ایک نواز شریف کی تقریر کے بارے میں جو ایک سپیچ تھی ہائی کورٹ میں، ایک ریٹ تھی، وہ خارج ہوئی ہے، اس پہ بات کریں گے، اور کس طرح صحافیوں نے اس پہ اپنے رد عمل دیا ہے وہ کریں گے۔ اور تیسرا شہباز شریف صاحب منی لانڈرنگ کیس میں جو ایک نیا فیصلہ آیا ہے، نیا ایک کردار آیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ آج شہباز شریف کی جو منی لانڈرنگ کیس ہے اس میں حاضری ہوئی، انہوں نے کہا جی اس طرح میرے ساتھ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو ثابت سالت والے مجھے سونے نہیں دیتے، اور مختلف قسم کے الزام لگائے۔ لیکن اس کے بعد جب نیب کے وکیل نے کہا جی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کا کھانا گھر سے آتا ہے اور یہ سکون سے رہ رہے ہیں، تو آج جو دلچسپ بات سامنے آئی وہ یہ کہ پاپڑ والا مزدور کے بعد آج ایک نئی انٹری ہوئی ہے۔ ایک ہیں بجری والے صاحب، جن کا تعلق سندھ سے ہے اور جن کی ٹوٹل جو انکم ہے وہ 30,000 ہے۔ ان کے اکاؤنٹ سے اس کے شہباز شریف صاحب کا جو بیٹا ہے سلمان شہباز، اس کے اکاؤنٹ میں $45,000 پاؤنڈ جو ہیں وہ منتقل کیے گئے ہیں۔ اب دیکھیں اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے، یہ 45,000 کیسے شفٹ ہوئے، یہ اب ان کو جواب دینا پڑے گا۔ دوسری جو بات آج سب سے اہم یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ریٹ داخل کی گئی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ نواز شریف صاحب نے ملک کے خلاف جو تقریر کی ہے اس پہ ان کے خلاف کیس چلایا جائے۔ تو انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے کہا جی آپ ہمیں بتائیں ہم کس طرح اس کو کیس کو چلائیں، جس کے جواب میں جو وکیل تھے درخواست گزار کے وہ قائل نہیں کر سکے عدالت کو، اور اس کے بعد عدالت نے کہا کہ آپ اس کو اور فارم پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ جس طرح پیمرا میں آپ جا کے بات کریں جو اس کے لیے اسپیشل اس کام کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو پیمرا آلریڈی اس بات کی پابندی لگا چکا ہے، اور ان کے آگے والے سپیچ پہ پابندی ہے پاکستان میں۔ تو یہ جو ہمارے پٹواری بھائی نون لیگ کے انہوں نے مٹھائیاں تقسیم کرنی شروع کر دی، کیس خارج ہو گیا۔ کیس خارج نہیں ہوا، وہ آلریڈی اس پہ فیصلہ ہوا ہے، نہ اس کو کسی نے چیلنج کیا نہ کچھ کیا، وہ نیب نے پیمرا نے کیا ہوا ہے، تو یہ لوگ ویسے ہی خوشی منا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری بات اس پہ امن میر صاحب جو لفافہ والے ہمارے صحافی ہیں، انہوں نے کہا جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کیس خارج ہو گیا، وہ تو پیسے لے کے کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کا کام ہے۔ میں نے جب سے وہی سنبھالا ہے ان کو، میں نے یہی دیکھا ہے جو بھی حکومت آئی جس نے پیسے دیے وہ کبھی کس کے حق میں ہوتے ہیں کبھی کس کے حق میں ہوتے، اچھے بھلے ہو، ایک دفعہ گولیاں لگ گئی تھی چلے جاتے، گند صاف ہو جاتی ہے، صافت اپنا صحیح طرح سے کام ادا کر رہی ہوتی۔ اب دیکھیں نا، آج انہوں نے کہا کہ او جی یہ جو غداری کے کیس ہیں یہ تو فاطمہ جناح پہ بھی چلے تھے، وہ کتنی عظیم ہستی ہے، اس کو مریم نواز کو جا کے ان کے ساتھ لگا دیا۔ او بھائی آپ کیسی باتیں کرتے ہو، یہ انتہائی قسم کا پاگل ترین آدمی ہے۔ اسی طرح غریدہ فاروقی ہے یا سہیل وڑائچ وغیرہ ہیں، یہ سب پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے امن میر صاحب نے تو انڈیا کے کہنے پہ کتنی دفعہ پاکستان کو رسوا کیا ہے، اور وہ ہیں غدار آدمی، اور آج بھی انہوں نے یہی کیا کہ وہ ان کا تو ویسے بھی ان کے جو بڑے گرو ہیں میر عقیل الرحمان جو جیو والے ہیں، ان کا وہ اندر ہیں، اس وجہ سے انہوں نے تو کرنا تھا عمران خان صاحب کے، ویسے بھی ان سے چڑھا کیونکہ ان کی کرپشن سامنے آ گئی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ بہرحال آج انہوں صحافیوں نے بہت رونا دھونا دھویا ہے اور غلط رپورٹنگ کی ہے، اسپیشلی اس ایشو پہ جو پیمرا والا ایشو تھا اور جو ریڈ دائل ہوئی ہے، ان کو لوگوں کے سامنے غلط پیش کیا ہے۔ خدا را صحیح رپورٹنگ کریں، یہ آپ سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ آپ جس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ادھر کی خبر ادھر، اور غلط خبریں آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، حلال صحیح خبریں پہنچایا کریں۔ اب ایک اور آج جو بات سامنے آئی ہے کہ نیب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف باقاعدہ نیب کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے تحقیقات کرنے کا حکم دے دیا ہے کہ آپ پتہ کریں یہ جو ہزاروں کنال زمین ہے، گاڑیاں ہیں، یہ جو بنگلے ہیں پورے پاکستان میں، یہ کہاں سے آئے، کس طرح آئے۔
تو اب فضل الرحمان کے متعلق باقاعدہ تحقیقات ہوگی، اور آلریڈی نیب کے پاس بہت سارے ثبوت موجود ہیں۔ دیکھیں آپ آگے اس بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو فضل الرحمان صاحب اور یہ جو آج ان کو سربراہ بنایا گیا ہے، ان کے خلاف باقاعدہ ہو گیا، آغاز ہو گیا ہے اس سارے معاملے کا۔ دیکھیں آگے یہ کس طرف جاتا ہے، لیکن آلریڈی شواہد موجود ہیں۔ 22 سال حکومت میں رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا یہ تو خالی پراپرٹی کے ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے اپنے بھائی کو PIA کا سربراہ بنایا، باقی انہوں نے کس طرح کی کرپشن کی، ملک کو کس طرح سے نقصان پہنچایا، یہ تو آگے پتہ چلتا جائے گا۔ ویسے انہوں نے ہمیشہ مذہب کا نام لے کے بہت رسوائی کی ہے پاکستان کی، اور یہ صرف یہ واحد ٹائم تھا جب وہ حکومت سے باہر ہوئے 22 سال بعد، تو ان سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی، اور ان کو نون لیگ ان کو استعمال کرنے جا رہی ہے، اور پیپلز پارٹی خیر نہیں چاہتی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ تو روشن خیال ہیں، تو یہ تو مذہب والے ہیں۔ تو لیکن جو BDM بنی ہے اس کے اب مولوی صاحب کو، اب پہلے انہوں نے کہا جی 12 کو جلسہ ہوگا، پھر 18 کو ہوگا، اب 22 کو ہو گیا، 25 کو ہو گیا، وہ خود نروس ہیں، اور ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں۔ باقاعدہ ہماری کرپشن، اب وہ اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ کس طرح ہم بچیں اس سے۔ دیکھیں جو پیسہ انہوں نے ملک کا لوٹا ہوا ہے، غریب عوام کا لوٹا ہوا ہے، وہ تو دینا پڑے گا۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئے گی ہوگی۔ جو دن کے 3 اہم معاملے تھے وہ میں نے آپ سے ڈسکس کیے ہیں۔ اللہ حافظ۔